دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عورت کا پیٹ زیادہ پھولنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا 10 بچوں کی ماں بننے والی ہے، مگر اچانک ان کو کون سی خطرناک بیماری ہوئی کہ ڈاکٹروں نے سر پکڑ لیا۔ زندگی میں انسان بعض اوقات اس وقت مجبور ہو جاتا ہے جب اس کی طبیعت، اس کی صحت اس کا ساتھ نہ دے، کیونکہ محنت کرنے سے ہر کوئی نہیں گھبراتا، بس گھٹنے طبیعت کے آگے انسان ٹیک دیتا ہے۔ خواتین کی زندگی میں چونکہ گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنا اور اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھتی ہیں، لیکن مسائل اس وقت آتے ہیں جبکہ انہیں اپنی بیماری کا ہی پتہ جب لگتا ہے جبکہ وہ آخری سٹیج پر ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک خاتون کی بیماری سے متعلق بتانے جا رہے ہیں جن کا نام پریتی ہے۔ جب یہ 24 سال کی تھیں تو اچانک ان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آئیں اور ان کا پیٹ حد سے زیادہ پھولنے لگا۔ کچھ سونوگرافی کے نتائج سے واضح ہوا کہ وہ حاملہ ہیں، کیونکہ پیٹ کی ساخت بالکل بچوں کی جیسی تھی۔ بہرحال سب کو لگا کہ حاملہ ہیں، اور پھر ایک دن پریتی کو بالکل سانس نہ آیا، ان کا سانس اٹک گیا، جس کے بعد ان کو ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ نہیں، کسی بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ دراصل میوکائنس سیسٹاڈینوما میں مبتلا تھیں، جس میں خواتین کی اووری اور پیٹ کے نچلے حصے میں جسم کا سارا مادہ فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، اور ایک مخصوص وقت کے بعد وہ جسم میں پیچیدگیاں کرنے لگتا ہے۔ پریتی کے مرض کی تشخیص بہت دیر سے ہوئی۔ ان کو اسی اثناء میں آسٹریلیا سے انگلینڈ شفٹ کیا گیا۔ وہاں ان کی مکمل سرجری ہوئی تو پیٹ سے 33 پاؤنڈ وزنی فلوئڈ کرسٹ نکلی، جو سخت پتھر کی طرح تھی اور لال تھی، جس کے اندر نکلنے والی شاخیں اس بات کی غلط فہمی پیدا کر رہی تھی کہ وہ حاملہ ہیں۔ ان کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے MRI کروایا تو معلوم ہوا کہ ان کا دماغ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور اب وہ دماغی صلاحیت سے 49% محروم ہو چکی ہیں۔ ان کی یہ بیماری کا جب ڈاکٹروں کو پتہ چلا تو وہ شدید حیران رہ گئے کہ کیسے ایک فلوئڈ کا اتنا وزن خاتون نے اپنے پیٹ میں برداشت کیا، اور ڈاکٹروں کو ابتدائی طور پر یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ 10 بچوں کی حاملہ ماں ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے تیاریاں بھی کر لی تھی، مگر جب حقیقت واضح ہوئی تو گھر والوں کو شدید صدمہ پہنچا، اور سب نے یہی امید ظاہر کی کہ جلد ہی پریتی اپنے دماغی حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مردہ خاتون کو مشینوں کے سہارے زندہ رکھا گیا، کیونکہ 123 دن بعد کیا ہوا؟ کبھی کبھار ایسے کچھ دکھ بھرے اور اشک بار کر دینے والے واقعات سننے کو ملتے ہیں جس کو پڑھ کر دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی سوشل میڈیا پر چند دنوں سے وائرل ہو رہی ہے، جسے پڑھ کر محسوس ہوگا کہ آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ یہ واقعہ 2017 کا ہے، جب ایک دماغی طور پر مردہ برازیلی خاتون کو مشینوں کے سہارے 130 دن تک زندہ رکھا گیا تاکہ اس کے پیٹ میں موجود جڑواں بچے اس دنیا میں آ سکیں۔ حمل کے دوران 21 سالہ خاتون اسٹروک، خون کی رسائی کم یا بند ہو جانا کے باعث دماغی طور پر مردہ ہو گئی، لیکن اس کے پیٹ میں موجود 2 ننھے وجود کا دل دھڑکتا رہا۔ بچوں میں زندگی کی رمق پا کر اسپتال کے ڈاکٹرز نے تاریخی فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو مشینی آلات کے سہارے زندہ رکھا جائے۔ بچوں میں زندگی کی رمق پا کر ہسپتال کے ڈاکٹرز نے تاریخی فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو مشینی آلات کے سہارے اس کا دماغ زندہ رکھا جائے۔ 130 دن کے بعد یہ دونوں بچے 7 ماہ کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی، لیکن یہ بچے بھی اپنی ماں کی مانند فائٹر نکلے اور جی گئے۔ ان کی پیدائش کے بعد ان کی ماں کا وینٹیلیٹر بند کر دیا گیا اور اس کے اعضاء 2 مریضوں کو ڈونیٹ کر دیے گئے۔ 10 surprising things you may know about pregnancy۔ حمل کے بارے میں 10 باتیں جو شاید آپ نہ جانتی ہوں۔
حمل کا دور خواتین کے لیے خاصاً مشکل مگر دلچسپ بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً خواتین اس عرصے میں ہونے والی تبدیلیوں سے واقف نہیں ہوتی اور اکثر باتوں سے پریشان ہو جاتی ہیں۔ کمر کے نچلے حصے میں درد ہونا۔ حمل کے دوران عورت کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلی ڈیلیوری کو آسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ ان میں ریلیکسن ہارمون کا اخراج بھی شامل ہے۔ یہ ہارمونز کو لچکدار اور نرم بناتے ہیں۔ اس طرح پٹھوں میں کھنچاؤ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حمل میں ضرورت سے زیادہ ورزش نہ کی جائے۔ بعض اوقات حمل کے دن بڑھنے کو روکنے کے ساتھ والے جوڑ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمر کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ جذبات کا اتار چڑھاؤ۔ حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں عورت کے موڈ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ خود کو بیمار اور تھکا ہوا محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں تو اپنے احساسات کو اپنے ساتھی اور ڈاکٹر سے شیئر کریں اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں خوبصورت باتوں کا تصور کریں۔ مسوڑوں سے خون آنا۔ ہارمونز کی تبدیلی سے مسوڑوں سے جلدی خون نکل آتا ہے۔ دانت صاف کرتے وقت برش احتیاط سے کریں۔ اگر مسوڑوں سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے تو اپنے ڈینٹسٹ سے رجوع کریں۔ قبض کی شکایت۔ اکثر حاملہ خواتین کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فائبر سے بھرپور غذا، پھل اور کچی سبزیاں کھائیں، زیادہ پانی پئیں، ہلکی ورزش جیسے چہل قدمی کریں، کافی اور شکر والی غذاؤں کا استعمال کم کریں۔ بالوں کی نشوونما۔ حمل کے دوران بال گھنے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ زائد ہارمونز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیلیوری کے بعد جب یہ ہارمونز اپنے لیول پر آتے ہیں تو بال تیزی سے گرتے ہیں اور بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوران حمل اچھا ملٹی وٹامن لیں اور ہفتے میں 2-3 مرتبہ مچھلی ضرور کھائیں۔ ناک بند ہو جانا۔ حمل کے دوران کچھ خواتین کو ناک بند ہونے کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ ایسٹروجن کی وجہ سے ناک کی جھلی میں سوجن آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتی ہے اور کبھی ناک سے خون بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گہری نیند میں خراٹے بھی لینے لگتی ہیں۔ سینے کی جلن۔ حمل کے دوران معدے کے ایسڈ ہضم نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں 1 گلاس دودھ میں 4 گلاس پانی ملا کر رکھیں اور وقفاً پیتے رہیں۔ جلن زیادہ ہو تو گیس کا سیرپ پی لیں۔ ٹانگ میں اکڑاہٹ ہونا۔ خون کی نالیوں پر دباؤ یا زیادہ وزن کی وجہ سے ٹانگوں پر زور پڑتا ہے اور ٹانگ میں کھنچاؤ ہوتا ہے، جس سے آپ کی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اکثر سوتے وقت ٹانگ کی کوئی رگ کھنچنے لگتی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو جائیں یا لیٹے لیٹے ٹانگ کو اوپر اٹھا کر سیدھا کریں۔ کپڑے گیلے ہو جانا۔ حمل میں پیشاب زیادہ آتا ہے اور اسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھانسنے اور چھینکنے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس کی وجہ بلیڈر پر یوٹرس کا دباؤ ہوتا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد یہ مسئلہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یادداشت میں کمی۔ حمل میں یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے اور اکثر خواتین چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کی چیزوں کو نظروں کے سامنے رکھیں اور اہم باتوں یا کاموں کو نوٹ بک میں لکھ لیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔